اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے ناظمہ کی زبانی سورہ طلاق کی آیت نمبر 1 اور 2 آیات کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ ہم سورہ طلاق 2 کلاسز سے چلا رہے ہیں اور سورہ طلاق کی پہلی آیت کو سمجھنے کے لیے ہم نے مختلف مدوں کو ابتدائی نکاح سے ہم نے شروعات کی اور یہاں تک ہم پہنچے۔ اس میں ہم نے لاسٹ کلاس میں جو دیکھا وہ ہے طلاق 2 الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں، ایک طلاق بدعت، ایک طلاق سنت۔ اس طلاق بدعت کے سلسلے میں ہم نے 2 طریقے کے کام کرنے کو منعیت دی گئی ہے، اس کے سلسلے میں ہم نے دیکھا۔ پہلی جو طلاق بدعت تھی، جو لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ لگاتار کوئی بھی شخص اس کی کا استعمال کرتے ہوئے یا اس پاور کا استعمال کرتے ہوئے کسی عورت کو لگاتار 3 طلاق ایک ہی مد میں یا ایک ہی سیشن میں اسے نہ دے دے، اسے طلاق بدعت کہا گیا اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا ہے۔ اس کی ہم نے تفصیلات حدیث کے روح سے دیکھی تھی۔ دوسرا ہم نے وہ طلاق بدعت دیکھا جس کے تعلق سے کہا گیا کہ اگر کوئی زبردستی، چاہے وہ رشتوں کی شکل میں ہو یا پھر ماں کی شکل میں ہو یا باپ کی شکل میں یا بھائی کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں، اگر کوئی کسی پر زبردستی کر کے طلاق دلواتا ہے تو کہا گیا کہ یہ صحیح طلاقوں میں سے نہیں ہے، جبرن دی ہوئی طلاق طلاق مکروہ ہے۔ اس کی تفصیلات ہم نے دیکھی تھی۔ اب آئیے مزید اسی مد میں آنے والی طلاق بدعت ہی کی مد میں آنے والی اور کون کون سی ایسی شق ہے، ایسی شاخیں اور ایسے کام ہیں یا ایسی طلاقیں ہیں جس کے کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور جس کے کرنے کو طلاق بدعت کے نام سے ائمہ کرام اسے ہمارے سامنے بات رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم تفصیل کے ساتھ آگے بڑھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں دل کے ارادے اور سنجیدگی کے ساتھ بات کرنی بھی حقیقت ہے اور ہنسی مذاق پر کہنا بھی حقیقت ہی کے حکم میں آتا ہے۔ نمبر 1 نکاح، نمبر 2 طلاق، نمبر 3 رجعت۔ اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے بدعت والی طلاق کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مذاقاً کسی کو ڈرانے کی غرض سے، کسی کو سیدھے راستے پر لانے کی غرض سے یا باتوں میں صرف کچھ لوگ طنز کرنے کے جو عادی ہوتے ہیں یا کچھ باتیں کرنے کے عادی ہوتے ہیں، اس سلسلے میں کہا گیا کہ اس طرح طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے واضح فرمایا گیا کہ کوئی بھی شخص اگر مذاقاً بھی اگر کہہ دیتا ہے طلاق تو پھر وہ طلاق کاؤنٹ کی جائے گی، اس وجہ سے اسے طلاق نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح مذاقاً کھیل تماشا کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ طلاق بدعت ہے، اس کو کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وضاحت کرتے ہوئے حدیث مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ارادتاً اور قصداً بات کرنے سے وقوع پذیر ہو جاتی ہیں اور ہنسی مذاق کے طور پر بھی کہنے سے بھی وقوع پذیر ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 نکاح، نمبر 2 طلاق، نمبر 3 رجعت۔ اس سلسلے میں واضح طور پر ہمارے سامنے وضاحت کر دی گئی کہ کوئی بھی مذاقاً ایسی حرکتیں نہیں کرے گا۔ معاشرے کے اندر عام طور پر جو دیکھا جاتا ہے، کھیل تماشوں میں ہی بہت سارے ایسے حرکتیں اور ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک یہاں پر بھی ایک میرے اپنے ہی جاننے پہچاننے والوں کا قصہ اس طرح ہے کہ میاں جی ہر وقت مذاق کے موڈ میں رہا کرتے تھے اور جب بھی انہیں تھوڑا سا ایسا لگتا کہ بیوی صحیح کام نہیں کر پا رہی ہے، صحیح طریقہ نہیں کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں وہ مذاقاً انہوں نے وطر بنا لیا تھا، اپنی عادت بنا لی تھی کہ وہ جب بھی کہتے کہ تم ٹھیک طریقے سے رہو ورنہ تمہیں طلاق دے دوں گا، اس طرح کے الفاظ بار بار کہتے تھے۔ وہ
وہ کئی بار مطلب جو ہے ایک نہیں کئی ہو گئے، اس کے بعد بھی مطلب جو ہے انہیں شبہ سا ہونے لگا جب انہوں نے دینی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پر مفتی کے پاس گئے اور انہوں نے اس سلسلے میں معاملہ پوچھا کہ بھائی ایسا ایسا میرے ساتھ بہت دنوں سے ایسا ہو رہا ہے، میاں ایسا کہتے ہیں، جبکہ ایسا مطلب میں وعظ اور نصیحتوں میں نے ایسے سنا ہے اور ایسا پڑھا ہے، تو بتائیے کیا ہے۔ تو اس کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ مذاق مذاقی میں، کھیل کھیل میں، ڈراوے کی غرض سے انہوں نے جو الفاظ استعمال کر لیے تھے وہ مطلب جو ہے پوری حدیں انہوں نے کراس کر لی، اور وہ مطلب جو ہے ایک دوسرے سے طلاق ہو گئے، اور جبکہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے تھے اور ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں پاتے تھے، اتنے باوجود بھی مطلب جو ہے جو طریقہ انہوں نے مذاقاً کسی کو ڈرانے کی غرض سے جب قاضی کے پاس گئے اور وہاں پوچھا گیا کہ آپ نے مطلب جو ہے یہ کیسے دیا اور کیوں مطلب بار بار مطلب یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب مطلب جو ہے بیوی مطلب جو ہے یہ ہو جاتی تھی، میں اس کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے مذاقاً کہتا تھا، میرے دل میں نہیں تھا۔ اس حدیث کے ذریعے سے واضح مطلب کہا گیا کہ ایک ایسی چابی ہے جس کا استعمال بار بار نہیں کیا جا سکتا، یہ ایمرجنسی چابی ہے۔ نمبر دوسرا یہ ہے کہ اسے استعمال کرنے سے پہلے سوچ بچار کر استعمال کرنا چاہیے۔ مذاق میں زبردستی ٹھیل ڈھکیل کر اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ مطلب جو ہے سنت رسول کے خلاف ہے، اللہ رب العالمین اس کو بالکل پسند نہیں فرماتا، اور اس میں واضح بتایا گیا کہ ایسی حرکتیں بھی مطلب جو ہے کیا ہوتی ہیں، کاؤنٹ ہوتی ہیں، اور یہ طلاق بدع میں مطلب جو ہے شمار کی جاتی ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 230 اور 231 میں اس کی طرف اشارہ باقاعدہ طور پہ اللہ رب العالمین نے کیا۔ آئیے سنتے ہیں اس کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کسی نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ رب العالمین کو ہر بات کا علم ہے۔ ان دو آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے پوری وضاحت کے ساتھ اس بات کو جو احادیث میں ہم نے دیکھا اس کی وضاحت کر دی۔ کہا گیا کہ عورت اگر تمہیں پسند نہیں ہے، اگر مطلب جو ہے اس سے تمہارا نباہ ہونا مشکل نظر آ رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ تمہیں انہیں خیر و عافیت کے ساتھ اپنے سے الگ کر دو اور گھر مطلب جو ہے رخصت کر دو۔ اگر مطلب اس سے نباہ کرنا چاہتے ہیں تو ستانے کی غرض سے، ڈراوے کی غرض سے، اسے اپنے کنٹرول میں رکھنے کی غرض سے، اسے مطلب جو ہے ایک ٹینشن دینے کی غرض سے اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرنا کسی صورت میں بھی صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یہاں پہ اس کے ذریعے سے کہا گیا کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، اسے کھیل تماشا نہیں بنانا چاہیے، اس کے رولز ریگولیشن اور حدود اللہ رب العالمین نے متعین کیے ہیں، اسی کے مطابق اس کا استعمال کیا جائے، اسی کے مطابق اسے لاگو کیا جائے، اسی کے مطابق اسے فالو کیا جائے، اسی میں بہتری ہوتی ہے، اور یہی طریقہ سنت ہے، اور یہی طریقہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ اس کے مقابلے میں آدمی مطلب جو ہے اسے کھیل تماشے کے طور پر استعمال کرے، ہنسی مذاق کے لیے، یا پھر مطلب جو ہے ستانے کی غرض سے مطلب جو ہے ایسے حرکتیں کرے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ احترام مطلب جو ہے آیات کا ملحوظ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اللہ مطلب جو ہے اپنی طرف سے تمہیں مطلب جو ہے کیا کرتا ہے، گائیڈ کر رہا ہے۔ اگر اس کی گائیڈ لائن کو تم مطلب جو ہے نظر انداز کرو گے، اس کی فالوئر کو مطلب جو ہے اپنے آپ سے نظر انداز کرو گے اور پسے پوچھ ڈال دو گے، تو یقین جانو کہ اللہ رب العالمین سب کچھ دیکھنے والا ہے اور اسے علم ہے۔ اس وضاحت کے ساتھ اس آیت کی طرف مجھے اور آپ کو رہنمائی عطا کی گئی، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس طرح کی حرکتیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بھی مطلب جو ہے طلاق بدع میں مطلب شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 4 مطلب جو ہے آتے ہیں، اور طلاق بدع کیا ہے۔ طلاق بدع کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ عورت کو مطلب جو ہے جب طلاق دے دیا جائے تو سوچ سمجھ کے، کیونکہ یہ جو طلاق ہے یہ کھیل تماشا نہیں ہے کہ ہم غصے میں آ گئے، ہم نے مطلب جو ہے طلاق کہہ دی، ہمیں مطلب جو ہے کوئی چیز پسند آئی ہم نے وہ مطلب جو ہے کی کا استعمال کر لیا، ہمیں مطلب جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ زندگی میں اوپر نیچے کچھ ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہم نے مطلب جو
ہے طلاق مطلب جو ہے کا لفظ استعمال کر لیا. اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے. اس کے لیے سوچ سمجھ کر مطلب جو ہے تم فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. زندگی میں جس طرح جڑے ہوئے ہو اس سے مطلب جو ہے الگ مطلب جو ہے کرنا یا جدائی مطلب جو ہے کرنا یہ بھی سوچ سمجھ کر کرنے کا عمل ہے. اس کے لیے کہا گیا کہ تم حالت حیض میں بھی مطلب جو ہے طلاق دینا ناجائز اور سخت گناہ کی بات مطلب جو ہے قرار دی گئی ہے. کہا گیا کہ عورت اگر کوئی حیض کی حالت میں ہے تو اس صورت میں اسے طلاق نہیں دی جائے گی اور یہ طلاق مطلب جو ہے دینا صحیح نہیں ہے. اور اگر یہ غلطی ہو جائے تو رجوع کرنے کی تاکید بھی مطلب جو ہے کی گئی ہے کہ یہ ایام ایسے ہوتے ہیں جس میں مطلب جو ہے عورت مطلب جو ہے غصہ ور ہوتی ہے, چڑچڑی ہوتی ہے اور پھر مطلب جو ہے دکھی ہوتی ہے, اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی, اس کا جسم ٹھیک نہیں ہوتا اور اس کا دماغی کیفیت بھی مطلب جو ہے سائیکالوجیکلی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دماغ بھی صحیح سالم نہیں رہتا. ان حالات میں عورت مطلب جو ہے ایک عجیب مطلب جو ہے مرحلوں سے گزرتے رہتی ہے. دوسری طرف کہا گیا کہ ایسے حالات میں مرد مطلب جو ہے اس عورت کی طرف نہ رغبت حاصل کر سکتا ہے, نہ رغبت ہوتی ہے, نہ مائل ہو سکتا ہے کیونکہ وہ مطلب جو ہے الگ کیفیت سے گزرتی ہوتی ہے. تو ایسی صورتوں میں مطلب جو ہے کہا گیا کہ طلاق مطلب جو ہے بالکل مطلب جو ہے نہیں دینی چاہیے. ایک واقعے کی شکل میں بتایا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے ان کے سلسلے میں یہ واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے مطلب جو ہے اپنی بیوی کو ایسی حالت میں انہوں نے طلاق دی جبکہ وہ مطلب جو ہے ناپاکی یعنی ایام ماہواری میں مطلب جو ہے گزر رہی تھی. جب مطلب جو ہے طلاق دے دی تو ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع ملی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھاگے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ میرے بیٹے نے اس طرح کیا ہے. تو اس کی جیسے ہی بات سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رد عمل تھا وہ بالکل مطلب جو ہے ایک دم غصہ ہو گئے اور پھر ناراضگی انہوں نے مطلب جو ہے ظاہر کی اور حکم دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جاؤ اور عبداللہ بن عمر کو مطلب جو ہے تم کہو کہ وہ مطلب جو ہے فوراً مطلب جو ہے طلاق رجعیت یعنی رجوع کر لے, یہ طلاق مطلب جو ہے نہ کرے اور بیوی کو اپنے پاس مطلب جو ہے نکاح میں رکھے یہاں تک کہ مطلب جو ہے ناپاکی یعنی ماہواری مطلب جو ہے ختم ہو جائے یا پاکی آ جائے, پھر اس کے بعد پھر ناپاکی آئے, پھر مطلب جو ہے وہ پاکی آ جائے دوبارہ, پھر مطلب جو ہے اس کے بعد وہ پھر طہر یعنی ناپاکی حاصل کر لینا چاہے کی جائے تو اس حالت میں اگر وہ طلاق ہی دینا مناسب سمجھتے ہیں تو اس طہر یعنی پاکی میں ان سے صحبت کیے بغیر ان کو طلاق دے دے. یعنی اس میں واضح طور پہ کہہ دیا گیا کہ طلاق مطلب جو ہے کسی صورت میں بھی مطلب جو ہے حیض کی حالت میں, ناپاکی کی حالت میں اور اس طرح ماہواری کی حالت میں مطلب جو ہے دینا صحیح مطلب نہیں ہے. ایک سخت گناہ کا کام ہے اور اسے مطلب جو ہے ناجائز قرار دیا گیا کیونکہ اس صورت میں بھی ہمیں معلوم ہے کہ عورت مطلب جو ہے جیسا کہ میں بتائی کہ بالکل مطلب الگ کنڈیشنز میں ہوتے ہیں, تو ایسی صورت میں وہ مطلب جو ہے مجبور سی ہوتی ہے اور اس پر رحم طلب مطلب جو ہے ہوتی ہے اور وہ مطلب جو ہے جھکی ہوئی سی ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اس صورت میں اسے نظر انداز کر کے اس کی پاکی کا وقت آنے تک اس کا انتظار کرنا چاہیے. اس کے لیے اس واقعے کے روح سے مجھے اور آپ کو روشنی ملتی ہے. نیکسٹ مطلب جو ہے طلاق بدع اور بھی ہے. طلاق بدع اور کیا ہے؟ کہا گیا کہ طلاق مطلب جو ہے عورت کو مطلب جو ہے جب دینا ہو, کیونکہ میں کئی بار آپ کو بتا چکی ہوں طلاق مطلب کھیل تماشا نہیں ہے, مذاق نہیں ہے, یہ مطلب جو ہے فوراً دیا جانے والا کام نہیں ہے. اس کو سوچ سمجھ کر مطلب جو ہے وقت اور لحاظ کا کاؤنٹنگ کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر اسے دیا جانے والا ایک مطلب جو ہے بہت ہی خطرناک اور جو مطلب جو ہے ایمرجنسی اس میں دینے کی مطلب جو ہے اس کی اجازت ہے, اس لیے سوچ بچار کر دینا چاہیے. اس کے لیے طلاق بدع یہ بھی ہے کہ عورت کو اگر مرد مطلب جو ہے نباہ نہ ہونے کی صورت میں اگر وہ طلاق دینا چاہتا ہے تو طلاق دینے سے پہلے باقاعدہ طور پر پلاننگ کرنی ہوگی اور وہ پلاننگ یہ ہے کہ اس کے ساتھ مطلب جو ہے صحبت نہ کی گئی ہو, تعلق نہ قائم کیا گیا ہو, کیونکہ تعلق قائم ہونے کے بعد اگر مطلب جو ہے طلاق دے دی گئی تو کہا گیا یہ بھی جائز مطلب جو ہے مدوں میں سے نہیں ہے, بلکہ اسے چاہیے کہ مطلب جو ہے انتظار کرے اور پھر مطلب جو ہے اگر حمل ظاہر ہو رہا ہے تو اس صورت میں ٹھیک ہے, ورنہ مطلب جو ہے پاک ہو کے اگر وہ صاف ہو جائے اور پھر مطلب جو ہے صحبت مطلب جو ہے اس درمیان میں نہ کی گئی ہو تو اس صورت میں سوچ سمجھ کر طلاق دینا چاہیے, ورنہ یہ بھی طلاق بدع میں مطلب جو ہے شمار کیا جائے گا. صحیح طلاق مطلب جو ہے کاؤنٹنگ نہیں کی جائے گی. نمبر مطلب جو ہے
چھٹی کی طرف اگر ہم چلیں تو اس میں یہ بھی طلاق بدع ہے کہ عورت اگر مطلب جو ہے حمل کے مرحلے سے گزر رہی ہے تو اس مرحلے میں بھی طلاق دینا مطلب جو ہے صحیح قرار نہیں دیا گیا ہے. کہا گیا کہ ایسی صورت میں مطلب جو ہے اس کے جو مرحلے ہیں، اس کی جو چڑچڑاہٹ ہے، اس کا جو مزاج ہے، وہ سب کچھ مطلب جو ہے بدلا ہوتا ہے. اس صورت میں کوئی بھی مطلب جو ہے موازنہ نہیں کر سکتا، فرق نہیں کر سکتا، اور نہ مطلب جو ہے کوئی فیصلہ لے سکتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ ان دونوں صورتوں میں چاہے مطلب صحبت کی گئی ہو اس صورت میں، اور دوسرا ہے حمل مطلب جو ہے کی حالت میں مطلب جو ہے طلاق دینا بالکل مطلب طلاق بدع ہے. اسے کہا گیا کہ یہ صحیح نہیں ہے. تو اس لیے حدیث مبارکہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ اس طرح الفاظ سے ارشاد فرمایا کہ یا تو طہر کی حالت میں مباشرت کیے بغیر طلاق دینا چاہیے، یا پھر ایسی حالت میں دے جبکہ اس کا حمل ظاہر ہوا ہو. یعنی وضاحت کے ساتھ کہا گیا کہ دونوں باتوں کو مد نظر رکھا گیا. ان دونوں صورتوں میں طلاق دینا اس طرح مطلب جو ہے صحیح قرار نہیں دیا گیا. اس کی طرف مجھے اور آپ کو دھیان دلائی گئی ہے. اقوال کے تعلق سے ائمہ کرام نے اس سلسلے میں بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے اقوال کریمہ سے بھی مطلب جو ہے امت مسلمہ کو فیضیاب کیا ہے. اس میں سے اقوال کی طرف دیکھیں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ عورت عدت والی طلاق یہ ہے کہ طہر کے حالت میں مباشرت کیے بغیر طلاق دی جائے. یعنی واضح طور پر اسے کہا گیا کہ طلاق بدع ہے کہ اگر مطلب جو ہے اس سے کانٹیکٹ کیا جائے، تو صحبت کی جائے، تعلق قائم کیا جائے، پھر مطلب جو ہے اسے فوراً غصہ آ جائے اور پھر مطلب جو ہے وہ طلاق دے، یہ مطلب جو ہے صحیح حرکتوں میں سے بالکل بھی نہیں ہے. دوسرا کہا گیا، اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طلاق اس حالت میں دے کہ عورت کا حاملہ ہونا معلوم ہو، اور اس حالت میں نہ دے کہ وہ اس سے مباشرت کر چکا ہو کہ وہ حاملہ ہو چکی ہے یا نہیں. یعنی یہ بھی مطلب جو ہے واضح کر دیا گیا کہ ایسی صورتوں میں دینا صحیح مطلب جو ہے یہ نہیں ہے، یہ سوچ سمجھ کر دینے چاہیے. مگر مطلب جو ہے ہم دیکھیں گے اگر معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ مطلب جو ہے لوگ مطلب جو ہے سوچے سمجھے بغیر جتنی بھی طلاقیں ہوتی ہیں وہ سوچ سمجھ کر غور و فکر کر کے نہیں دی جاتی، بلکہ غصہ آیا، کوئی معاملہ مطلب جو ہے ایسا الٹا پلٹا ہو گیا، یا کسی چیز میں ناراضگی ہو گئی اور کسی چیز میں مطلب جو ہے کمی بیشی ہو گئی، اور لوگ فوراً اس کا استعمال کر کے اس چابی کے ذریعے سے بند مطلب جو ہے باندھ کر مطلب جو ہے ایک دوسرے کے درمیان جدائی قطع تعلق مطلب جو ہے قائم کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ نعمتیں جو اللہ رب العالمین نے حلال فرمائی ہیں ان میں ناپسندیدہ چیز یہی طلاق ہے. اسے سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے، اور جس طرح کے مطلب کسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل حال لانے کے لیے اس کے لیے سوچ و بچار، غور و فکر، دیکھ بھال کے مطلب جس طرح اسے نکاح کے بندھن میں باندھا جاتا ہے، اسی طرح طلاق کو بھی سوچ اور بچار اور غور و فکر اور مطلب جو ہے سنجیدگی کے ساتھ مطلب جو ہے ٹائم اور وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کا استعمال کرنا شرط اول ہے. اس کی تاکید ان طلاق بدع کے سلسلے میں ہمارے سامنے آئی ہے. ایک اور شک مطلب جو ہے جو طلاق مطلب جو ہے جو دی جاتی ہے اسے قابل قبول نہیں قرار دیا جاتا. وہ کون سی شک ہے؟ وہ ہے مغلوب العقل کی مطلب طلاق. مغلوب العقل کی طلاق کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ہر طلاق درست اور نافذ ہے سوائے اس آدمی کی طلاق کے جس کی عقل و فہم مغلوب ہو گئی ہو. اس میں واضح طور پہ مطلب اشارہ کیا گیا کہ طلاق بدع تو اس طرح کی ہیں، مگر مطلب جو ہے کچھ ایسے بھی اشخاص ہوتے ہیں جن کا غصہ سوئی بھی حالت میں بھی قابو میں نہیں رہتا، ان کی زبان سوئی بھی حالت میں بھی قابو میں نہیں رہتی. اور دوسرا مطلب جو ہے اگر وہ نشہ آور وغیرہ مطلب جو ہے کرنے والے لوگ ہیں، ایسی صورت میں بھی لوگوں کا غصہ عروج پہ، ان کی زبان مطلب بے قابو، اس طرح کی حرکتیں نظر آتی ہیں. اور وہ تب بھی مطلب جو ہے اس طرح کے الفاظ یعنی طلاق والی چابی کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں. تو اس حدیث کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا گیا کہ طلاق دینے کے لیے عقل و شعور اور فہم کے مطلب جو ہے ہوشیار اور جاگے ہوئے انسان ہی کی طلاق کو قبول کیا جائے گا، نہ کہ مطلب جو ہے وہ آدمی دماغ مطلب جو ہے پاگل ہے، یا پھر مطلب جو ہے وہ دیوانہ ہے، یا پھر نشہ آور آدمی ہے، تو ایسی مطلب جو ہے شخص کی طلاق مطلب جو ہے طلاق نہیں ہوگی، اس کی اعتبار اس کا نہیں ہوگا. اس کی مزید وضاحت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا کہ رفع القلم مطلب جو ہے یعنی ان کے کسی قول اور فعل کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور اس پر شرعی حکم مرتب نہیں ہوگا۔ نمبر 1 وہ شخص جو نیند کی حالت میں ہو، نمبر 2 وہ شخص جو نابالغ بچہ ہو، نمبر 3 وہ شخص جو مغلوب العقل آدمی ہو، یعنی وہ تو یا تو پاگل ہو، دیوانہ ہو یا نشہ آور ہو، جسے مغلوب العقل کہا جاتا ہے۔ ان 3 لوگوں کی مطلب جو ہے طلاق قبول نہیں کی جائے گی۔ اس سلسلے میں آتا ہے ائمہ کرام ہمیں مطلب جو ہے وضاحت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مطلب جو ہے نیند کی حالت میں بڑبڑانے کی عادت مطلب جو ہے لوگوں کو ہوتی ہے، اگر وہ نیند کی حالت میں مطلب جو ہے کوئی خواب دیکھ رہا ہو، کوئی غصے کی مطلب جو ہے کیفیت میں سویا ہوا ہو، جس کے نتیجے میں مطلب جو ہے اسکرین چلتے رہتی ہے اور کچھ لوگ بڑبڑاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر وہ بڑبڑاتے ہوئے طلاق کے الفاظ استعمال کرے تو یہ کاؤنٹنگ نہیں ہوں گے اور اسے مطلب جو ہے ہم اسے کاؤنٹ کر کے اسے طلاق کا مطلب جو ہے نافذ ہونے کے احکام میں اسے شمار نہیں کریں گے۔ اور کوئی شخص ایسا ہے جو نابالغ بچہ ہے، یعنی بچوں کی مطلب جو ہے ہم شادیاں بھی بچپن کی شادیاں جو پہلے تھی اب تو نہیں ہیں مگر اس طرح کی شادیاں ہم کر دیتے تھے، تو اس سلسلے میں بھی کہا گیا کہ بچپن کی جو شادیاں ہیں اس صورت میں اگر کوئی بچہ نابالغ ہے، شعور پہ پہنچا نہیں ہے، بالغ نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر وہ بڑبڑاتا ہوا اس طرح گھومتا رہے تو پھر مطلب جو ہے طلاق مطلب جو ہے کاؤنٹنگ نہیں ہوگی۔ نمبر مطلب جو ہے 3 جیسا کہ ہے کہ وہ پاگل ہو یا پھر دیوانہ ہو یا پھر مطلب جو ہے دماغ اس کی صحیح کیفیت میں نہ ہو، شراب پیتا ہے، گٹکا کھاتا ہے، کچھ مطلب جو ہے نشاور مطلب جو ہے انجیکشنز وغیرہ لیتا ہے، جس کی بنا پر مطلب جو ہے دماغ قابو میں نہیں رہتا اور وہ یہ الفاظ استعمال کرتا رہتا ہے، تو پھر مطلب جو ہے یہ کاؤنٹنگ نہیں ہوگی، جس کی وضاحت بھی ائمہ کرام نے واضح طور پہ ہمارے سامنے لے آئی ہے۔ یہ مطلب جو ہے باتوں کو سامنے رکھے آئیے ہم باقاعدہ طور پر اس آیت پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اس آیت میں واضح طور پر اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا سورہ طلاق کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو۔ اس کی وضاحت پہلے مطلب جو ہے آیت میں ہی مطلب کی گئی ہے، تو ہم اتنی باتیں ہم نے معلوم کی ہیں، تو آئیے اس کی طرف آج ہم چلتے ہیں۔ اس سے کہتے ہیں سنت مطلب طریقہ طلاق کے مطلب جو ہے وہ کون سا طریقہ طلاق ہے جو سنت کی روح سے مطلب کرنے کی تاکید کی گئی ہے، جس میں عدت کے ساتھ مطلب کہا گیا جو ایسی طلاق ہو جو عدت کے لیے طلاق دی جائے، یعنی عدت کے ساتھ طلاق مطلب جو ہے کہ دی جاتی ہے، وہ ہے طلاق سنت، جس کا کرنے کا صحیح طریقہ مطلب جو ہے قرآن و سنت مجھے اور آپ کو بتاتا ہے۔ تو آئیے اس کے ساتھ ہم مطلب جو ہے آگے بڑھ کر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں پہلی چیز مطلب جو ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی ان سارے مراحل سے گزرنے کے بعد کہ جتنی نبھاؤ کی مطلب جو ہے ابتدائی اس میں میں نے بات رکھی تھی لاسٹ کلاس میں، تو وہ سارے مراحل سے گزرنے کے بعد بھی اگر نبھاؤ ممکنات میں سے نہیں ہے اور دونوں مطلب ایک دوسرے کے اندر مطلب گنجائش باقی نہیں رکھتے، تو اس صورت میں کہا گیا کہ باقاعدہ طور پر پہلی چیز سوچ سمجھ کر غور و فکر کرے کہ مجھے مطلب جو ہے یہ عورت چاہیے یا عورت نہیں چاہیے، اس کے ساتھ نبھاؤ کرنے کے لیے میں مطلب جو ہے برداشت کی قوت کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہوں، نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ غور و فکر شرط اول ہے۔ نمبر دوسرا مطلب جو ہے جب غور و فکر کیا جائے تو پھر مطلب جو ہے صحبت مطلب جو ہے نہ کی جائے، صحبت مطلب جو ہے نہ کی جائے۔ نمبر 3 مطلب جو ہے وہ حیض کی حالت میں نہ ہو۔ نمبر 3 مطلب جو ہے وہ حمل مطلب جو ہے نہ ہو۔ ایسے بعد مطلب جو ہے عورت کے ساتھ باقاعدہ طور پر فیصلہ کرے اور فیصلے کے ساتھ اسے طلاق کی پہلی کی کا استعمال کرے۔ اس میں مطلب جو ہے باقاعدہ طور پہ کہا گیا جب کی کا استعمال ہو گیا ہے، لفظ طلاق کہہ دیا گیا ہے، تو جب یہ طلاق کا استعمال ہو گیا ہے تو لازمی شے ہے کہ دوسری اور تیسری طلاق کے سلسلے میں جلدی نہ کی جائے، جلدی اس کا استعمال مطلب جو ہے نہ کیا جائے، بلکہ انہیں مطلب کہا گیا کہ باقاعدہ طور پر انہیں اجازت ہے کہ ایک کی پہلی مطلب جو ہے کی، اسے 3 مطلب جو ہے کیز ہیں، طلاق طلاق طلاق، یہ 3 مطلب جو ہے الفاظ ہیں، تو پہلا لفظ استعمال کیا جائے۔ جب پہلا لفظ استعمال کیا جائے تو پھر مطلب جو ہے عورت کو جو اس آیت میں کہا گیا کہ عدت کا مطلب جو ہے موقع درمیان میں دینا چاہیے، ایک کی استعمال کرو، درمیان میں ایک مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر ایک ٹرم
مطلب ہوتا ہے اس ٹرم کا استعمال مطلب جو ہے اسے کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور اسے چھوڑنے کی مطلب تاکید اس مطلب جو ہے ہمیں اس طریقے کے اندر بتائی گئی ہے۔ آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 288 کی طرف چلے، جس میں اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی اس میں باقاعدہ طور پر وہ مطلب جو ہے میعاد بتائی گئی، وہ مدت بتائی گئی، وہ وقت بتایا گیا جس میں ایک طلاق ہو جانے کے بعد اسے کتنی میعاد ملنے چاہیے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس میں مطلب جو کہا گیا آیت کی روح سے کہ 3 حیض آنے تک مطلب جو ہے آدمی مطلب جو ہے اسے چھوڑنا چاہیے، تاکہ مطلب جو ہے 3 ماہواری آنے تک عدت اس کی رہتی ہے، جسے عدت کا نام دیا گیا ہے۔ اور تیسری بار اگر ماہواری آئے اور اس درمیان میں اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو اس کے لیے موقع ہے، اگر وہ رجوع کرنا نہ چاہے تو پھر مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر ایک کی کا استعمال ہو گیا اور وہ طلاق مطلب جو ہے ہو گئی، اس سے مطلب جو ہے دوسرا کی استعمال کر کے اسے علیحدگی اختیار کی جا سکتی ہے۔ اگر ماہواری آنے کے مطلب جو ہے کسی کا کوئی مسئلہ ہے، یعنی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے یا پھر بند ہو گئے ہوتے ہیں، ایسی صورت میں مطلب جو ہے کیا کیا جائے؟ ایسی صورت میں مطلب جو ہے جو کاؤنٹنگ مطلب جو ہے ائمہ کرام مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ 3 قمری مہینے، یعنی جو چاند کی تاریخوں کی جو تاریخ ہے اس میں 3 مطلب جو ہے مہینے باقاعدہ طور پر جس دن سے طلاق دی گئی ہے وہ کاؤنٹنگ کرنا چاہیے، بے حساب مطلب جو ہے ایسا بغیر کاؤنٹنگ کے نہیں چلا جا سکتا، بلکہ باقاعدہ کاؤنٹنگ کے ساتھ مطلب جب دی گئی ہے اسے کاؤنٹ کرتے ہوئے 3 مہینے پورے مطلب سرکل کو مکمل کر دیا جائے قمری مہینوں کا، اور اس کے بعد اس کی مطلب جو ہے وہ عدت ختم ہو گئی اور اس کے بعد وہ طلاق مطلب جو ہے اس کی ہو جاتی ہے، اور پھر اسے دوسری کی کا استعمال کر کے اسے اگر رجوع نہ کیا جائے تو پھر مطلب جو ہے ختم کیا جا سکتا ہے۔ پھر مطلب جو ہے کہا گیا کہ حالت حیض میں طلاق بالکل نہیں دینی چاہیے، اس کا حکم مطلب جو ہے سنت طریقے کے ساتھ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس میں بالکل نہیں دینا چاہیے۔ اور اگر مطلب جو ہے جب حیض کی حالت میں آدمی غصہ آور ہو جائے اور اگر مطلب جو ہے سمجھیں کہ ابھی مطلب جو ہے آج طلاق ہو گئی اور 2-3 مطلب دنوں کے بعد مطلب جو ہے حیض کا مطلب جو ہے یہ شروع ہونے والا ہے، یا پھر مطلب جو ہے حیض کی حالت ہے اس میں طلاق دے دی گئی، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین باقاعدہ طور پر حکم دیتا ہے کہ تم مطلب ایسا نہیں کرنا، کیونکہ 3 ماہواری کی مطلب جو ہے تاکید کی گئی ہے، تو اس لیے ایک مطلب جو ہے باقاعدہ پاکی ہونے کے بعد اسے طلاق دی جائے، تاکہ مطلب جو ہے 3 راؤنڈ ہونے تک مطلب جو ہے اسے موقع مل جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اس ماہواری ہی کے مطلب جو ہے درمیان میں اسے طلاق دی جائے تو وہ ایک کاؤنٹنگ ہوگی، اگر یہ کاؤنٹنگ نہیں ہوگی، یہ موقع مطلب جو ہے اسے اگر زیادہ دینا ہوگا تو پھر 4 ماہواری مطلب جو ہے قرار پائے گا، جو مطلب جو ہے سنت اللہ کے مطابق مطلب جو ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قانون بنایا ہے، اسی قانون کے روح سے 3 مطلب جو ہے مطلب ماہواری مطلب 3 پیریڈ مطلب آنے تک ہے، اور اسی اعتبار سے آدمی کو سوچ سمجھ کر مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر اسے وقت دے کر وقت کا لحاظ کرتے ہوئے مطلب جو ہے اسے کرنے کی تاکید ائمہ کرام دیتے ہیں۔ کتاب مغنی میں مطلب جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی گئی ہے، اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ طلاق سنت یہ ہے کہ عورت کو طہر کی حالت میں یعنی پاکی کی حالت میں جس میں جمع نہ کیا گیا ہو ایک طلاق دے، پھر اس کو اس حالت میں چھوڑ دے یہاں تک کہ وہ عدت گزر جائے، یعنی واضح طور پر اس کی طرف بھی ائمہ کرام نے اس طرح روشنی ڈالی ہے۔ کتاب مطلب ہدایہ میں بھی مطلب جو ہے اس کی طرف وضاحت کی گئی ہے، اس کو کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ طلاق کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو ایک طلاق دے، اور وہ بھی اس وقت تک جب کہ عورت طہر کی حالت میں ہو اور اس نے اس حالت میں جو مجامعت نہ کی گئی ہو، پھر اسی حالت میں اسے چھوڑ دے یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے۔ یہ طریقہ اس لیے بہتر ہے کہ صحابہ کرام اس کو پسند کرتے تھے کہ ایک طلاق سے زیادہ نہ دیں اور یہاں تک کہ عورت عدت پوری کر لے۔ اس میں واضح طور پہ مطلب جو ہے ائمہ کرام نے بھی احادیث کے اس روح کے ساتھ، آیت کے اس روح کے ساتھ ہمیں وضاحت فرما دی کہ عورت کو مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر مطلب جو ہے ٹائم دینا چاہیے اور اس ٹائم کے ساتھ ہی طلاق کی کا استعمال کرنا چاہیے، یہی بہتر طریقہ اور یہی سنت رسول ہے جس کی طرف مجھے اور آپ کو اشارہ کیا گیا ہے۔ اس میں صحابہ کرام کا جو رویہ تھا وہ مطلب جو ہے اس سلسلے میں کیا کہتے تھے، صحابہ کرام کی مطلب جو ہے اس کو سیرت کو نکال کر دیکھا جائے تو صحابہ کرام کا بھی یہ حال تھا کہ وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ آدمی بیوی کو صرف ایک طلاق دے دے اور اس کو چھوڑے رکھے یہاں
تک کہ اسے 3 حیض آ جائیں، یعنی اسی کو پسند کرتے تھے کہ آدمی مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر طلاق دے، اسے 3 مہینے مطلب جو ہے چھوڑ دے اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر اس سے مطلب جو ہے طلاق لے لے۔ یہی طریقہ صحابہ کرام اپناتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اور روشنی کی ہے، اور یہی سنت طریقہ ہے۔ اس کا استعمال اسی طریقے سے ہو تو وہ مطلب اللہ کو پسند ہے، اور پھر رجوع ہونے کی مطلب کیفیت پیدا ہو سکتی ہے، اور اس کے ذریعے سے آدمی مطلب اپنی زندگی کو بچا سکتا ہے، اسے بگڑنے سے مطلب جو ہے پرہیز مطلب جو ہے ہو سکتا ہے، بچے مطلب جو ہے یتیمی مطلب جو ہے نہیں حاصل کرتے، اور نہ مطلب بے گھر ہوتے ہیں، اور نہ ہی دو خاندان معاشرے کے اندر تتر بتر ہو کر رہ جاتے ہیں، ٹینشنز نہیں ہوتے، اور اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر خلجان برپا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے طریقہ مطلب یہی بتایا گیا کہ اس کا اس طرح استعمال کیا جائے۔ ہم مطلب دیکھتے ہیں حضرت اسماء بنت مطلب جو ہے یزید مطلب بن سکن کے سلسلے میں یہ روایات مطلب جو ہے انصاریہ کے سلسلے میں آتی ہے کہ انہوں نے مطلب جو ہے بیان کیا ہے اپنی سیرت کے تعلق سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ان کو مطلب جو ہے طلاق دے دی گئی، اور پھر مطلب جو ہے ان کے عدت کا حکم مطلب جو ہے نہیں، کیونکہ پہلے مطلب کوئی عدت نہیں تھی تو عدت کا حکم نہیں آیا تھا، تو جب ان کو طلاق ہوئی تو اس صورت میں جو مطلب جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 288 مطلب جو ہے جو نزول ہوا، اس کی وجہ مطلب جو ہے یہی محترمہ ہے حضرت اسماء بنت یزید بن السکن انصاریہ، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدہ طور پر عدت والی مطلب جو ہے آیات کا نزول کیا، اور مطلب جو ہے اسلامی تاریخ کی یہ پہلی خاتون تھی جو طلاق یافتہ خاتون تھی، جن کے بارے میں آتا ہے کہ طلاق کی عدت کا حکم انہی پر نازل ہوا، اور پہلی خاتون تھی جنہوں نے عدت مطلب جو ہے پوری کی تھی۔ تو اس سلسلے میں مطلب جو ہے ہمارے سامنے معلومات آتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ایسی مطلب جو ہے حرکتیں ہمیں اختیار کرنا چاہیے جو سنت رسول سے مطابقت رکھتی ہیں، اور یہی طریقہ مطلب جو ہے اختیار کرنے کے نتیجے میں اس میں بے شمار مطلب جو ہے مصلحتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ مطلب جو ہے اب چلتے ہیں کہ یہ جو عدت کہی گئی ہے، عدت کیا ہے، اس سلسلے میں معلومات ہونی چاہیے۔ عدت مطلب جو ہے کہتے ہیں کہ یہ جو کی یعنی طلاق کی جب استعمال کی جاتی ہے تو اس کی بدولت مطلب جو ہے جو ٹرم مطلب جو ہے حساب سے مدت دی جاتی ہے، جو 3 ماہواری کی مدت ہے، 3 قمری مہینے کی مطلب جو ہے مدت بتائی گئی، تو یہ 3 مہینے کی مدت، 3 مطلب جو ہے پیریڈ ماہواری آنے تک کی جو مدت ہے اس کو مطلب جو ہے عدت کہا جاتا ہے۔ یہ عدت کی مطلب جو ہے جو دی گئی ہے یہ کیوں ہے، دماغوں میں مطلب جو ہے بہت مطلب جو ہے خلجان برپا ہوگا، سوالات آ رہے ہوں گے، تو اس سلسلے میں اس کی حکمتیں کیا ہیں اس کی طرف بھی ہمیں روشنی ڈالنی چاہیے۔ پہلی مطلب جو ہے اس کی حکمت اور اس کی مطلب جو ہے مصلحتیں یہ ہیں کہ اس مطلب جو ہے عدت کے ذریعے سے رشتہ ازواج جو ہوتا ہے اس کی تقدس مطلب جو ہے اظہار ہوتا ہے، یعنی کتنا قیمتی ہے اور کتنی اہمیت کا حامل ہے اور کتنی مطلب جو ہے امپورٹنٹ مطلب جو ہے ان کی زندگی ایک دوسرے سے وابستہ ہے، اس کا اظہار مطلب جو ہے سب سے پہلی مطلب جو ہے اس کی حکمت ہے۔ ورنہ اگر اس کا استعمال مطلب جو ہے کھلا کر دیا جائے کہ آدمی جب چاہے مطلب جو ہے نکاح کے بندھن میں باندھ لے اور جب چاہے اسے توڑ دے، اور جو توڑ دیتا ہے وہ فوراً ہی نکاح کر کے مطلب جو ہے دوسرے ساتھ مطلب جو ہے نکل جائے، اس طرح کی حرکتوں کے نتیجے میں جو اولاد مطلب منظر عام پہ آئے گی، جو ان کا استدلال ہوگا اور جو مطلب مسائل پیدا ہوں گے، اس سے مطلب جو ہے دنیا مطلب جو ہے پریشان حال ہوگی۔ اللہ رب العالمین اس سلسلے میں جانتا ہے، اس لیے کہا کہ اس مطلب جو ہے رشتے کا تقدس اور احترام اور عظمت مطلب جو ہے اہم ترین ہے۔ یہ وہ اکائی ہے جس کے بنا پر مطلب جو ہے مضبوطی آتی ہے، یہ وہ اکائی ہے جو خاندان کو جو وہ ہے جو اس معاشرے کے اندر بڑی مطلب جو ہے اہمیت کا حامل ہے، اس کا تقدس اس مطلب جو ہے عدت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ظاہر کرتا ہے۔ دوسری اس کی حکمت مطلب جو ہے جو عدت کی ہے وہ یہ ہے کہ اس مطلب جو ہے طلاق مطلب کہ اس میں رجی کی مطلب جو ہے جسے طلاق مطلب جو ہے جو دی گئی ہے 3 میعاد کے درمیان میں، اس طلاق کو طلاق رجی کہا جاتا ہے۔ اس طلاق رجی میں مطلب جو ہے آدمی مطلب جو ہے عدت کے درمیان میں جو عورت ہے مرد ہے دونوں بھی مطلب جو ہے ان ایام میں، کیونکہ غصہ مطلب جو ہے مستقل نہیں ہوتا اور ایک ساتھ مطلب جو ہے اتنا وقفے تک نہیں رہ سکتا، اور آدمی کوئی چیز ناپسند کرتا ہے تو وہ لمبے وقفے تک مطلب جو ہے اسی مطلب جو ہے اس میں نہیں رہتا، بلکہ اس کا مطلب جو ہے زندگی کا یہ حال ہے کہ غصہ آتا ہے، کوئی مطلب جو ہے تھوڑا سا وقت لیتا ہے، کوئی فوراً اتر جاتا ہے مگر اتر جاتا ہے۔ دوسرا مطلب جو ہے
جو ناپسندگی ہے وہ تھوڑے وقفے کے لیے ہوتی ہے، پھر مطلب جو ہے وہ بھول جاتا ہے اور زندگی کی دوسری چیزوں میں مگن ہو جاتا ہے۔ یہ طلاق ہے جو رجی ہے یا عدت والی جو طلاق ہے، اس سلسلے میں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جو اس کی اہمیت دکھاتا ہے، حکمت بتا رہا ہے، وہ حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی کا، عورت کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور اسی کے نتیجے میں آدمی شرمندہ بھی ہو جائے گا، آدمی مطلب جو ہے رجوع ہونے کے لیے مطلب جو ہے بے قرار رہے گا، کیونکہ مطلب جو ہے مرد عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا اور عورت مرد کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کی مطلب جو ہے معلومات مجھے اور آپ کو ہیں، کیونکہ ہم بھی شادی شدہ خواتین میں سے شمار کی ہیں۔ تو اس سلسلے میں مطلب جو ہے جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی مطلب جو ہے جب شرمندہ ہوگا تو لازمی شے ہے کہ وہ مطلب جو ہے رجوع کرے گا اور اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے مطلب جو ہے اسے ڈیل کرنے کی اور اسے رجوع کرنے کی اور اسے مطلب جو ہے گزارنے کی طرف مائل ہوگا۔ یہ اسی لیے مطلب جو ہے آدمی کو شانت کر کے دماغ کو سوچنے کی طرف رجوع کرنے کے لیے عدت ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور اس کے سلسلے میں مطلب جو ہے جو حکم خواتین کو دیا گیا کہ ان عدت کے ایام میں جو حکم دیا گیا ہے وہ پہلی شق یہ ہے، حکم دیا گیا کہ وہ عورت مطلب جو ہے مرد ہی کے گھر میں عدت گزارے گی۔ جو یہ پہلی طلاق ہوگی اس میں گھر بھاگ کر نہیں آئے گی، گھر بھاگ کر نہیں جائے گی، بلکہ مطلب کہا گیا کہ وہیں پہ رہے گی اور وہیں مرد کے سامنے ہی مطلب جو ہے وہ اسی کے گھر میں رہے گی۔ نمبر 2 حکم دیا گیا کہ عورت کو حکم دیا گیا کہ تم مطلب جو ہے اس درمیان میں جو طلاق رجی یعنی پہلی کی استعمال کی گئی ہے تو اس کی کے استعمال کے بعد مطلب تمہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو مطلب جو ہے بنا سنوار کر رکھیں، اچھی طرح سے تیار ہو جائے، میک اپ کرنا، اچھے کپڑے پہننا، اپنے آپ کو مطلب جو ہے اچھی طرح سے مطلب جو ہے تیار رکھنا، یہ بھی حکم دیا گیا اللہ رب العالمین نے کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ غصے کا استعمال مطلب جو ہے کرتے ہوئے انا پرستی میں مبتلا نہ ہو جائے، بلکہ انا کو مطلب جو ہے بازو ہٹا کر یہ مطلب مرحلے سے بھی گزرنا، یہ سنت رسول ہے، یہ سنت حکم ہے، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے جو قرآن میں مجھے اور آپ کو تفصیل کے ساتھ اور احادیث کریمہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ اس کی مصلحت یہی ہے کہ ہم مطلب جو ہے اس کا استعمال اس طرح کریں تاکہ مطلب جو ہے اس ایام رجی کے درمیان میں دونوں ایک دوسرے کی طرف رجوع ہو جائیں اور پھر مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے جو طلاق ہو جانی چاہیے، جدائی ہو جانی چاہیے، وہ پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ بندھے رہیں اور پھر مطلب جو ہے اس معاشرے میں مضبوطی لائی جا سکے۔ اور تیسری مصلحت اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ عزت کے قانون کی وجہ سے آئندہ پیدا ہونے والے، یعنی کہا گیا کہ حیض کی حالت میں نہ دی جائے، صحبت کی حالت میں مطلب جو ہے کیا نہ دی جائے، طلاق مطلب جو ہے نہ دیا، اس کے باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو اس کی مصلحت ہمیں سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس دوران میں اگر مطلب جو ہے وہ کیا کر لیتی ہے، اگر وہ مطلب جو ہے طلاق یافتہ ہو جاتی ہے، اس کے نتیجے میں پھر اس کے بعد جو مطلب جو ہے اگر وہ رجوع ہو کے کہیں اور مطلب جو ہے رشتہ کر لے تو اس صورت میں جو بچہ مطلب جو ہے پیدا ہوگا اس کے نسب کے سلسلے میں شک و شبہات کی گنجائشیں مطلب جو ہے برقرار رہیں، اس وجہ سے عدت کا حکم دیا گیا ہے، ورنہ مطلب جو ہے وہ بچہ کس کا ہوگا، کہاں ہوگا، کیسا ہوگا، وہ کیا ہے، مختلف سوالات مطلب ابھر آئیں گے اور پھر شک و شبہات مطلب جو ہے پیدا ہوں گے۔ اس سے روکنے کے لیے قانون مطلب دیا گیا اور وہ قانون ہے عدت کا مطلب جو ہے قانون، اس کی مصلحت بھی ہمارے سامنے آتی ہے اور یہ 3 ماہ کے درمیانی وقفے میں ہے اور ایک دوسرے کی طرف رجوع کرنے کے لیے یہ مطلب جو ہے حکمتیں اللہ رب العالمین نے اختیار کی ہیں۔ یہ ہے پہلی کی۔ اب آئیے مطلب جو ہے دوسری طرف چلتے ہیں تو اسی مد میں دوسرا اگر دیکھا جائے کہ اگر مطلب آدمی اس کی کے استعمال کے بعد بھی مطلب جو ہے اگر مطلب جو ہے اس کا دیکھے کہ پہلی طرف رجوع ہو گیا اور معاملہ طے ہو گیا، مگر کچھ دنوں کے بعد پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان پھر ٹکراؤ آ رہا ہے اور دونوں مطلب جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ پھر نبھاؤ نہیں کر پا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہے، اللہ رب العالمین باقاعدہ طور پر اس کا بھی مطلب جو ہے طریقہ رکھا، وہ یہ ہے دوسری کی استعمال کی جائے، وہ ہے طلاق نمبر 2 کہ طلاق نمبر 1 مطلب کہا گیا اس میں رجوع مطلب کیا گیا، ایام مطلب جو ہے وہ مدت عدت کی رکھی گئی، اب پھر کہا گیا کہ اس کے بعد دوسری کی کا استعمال کیا جائے، فوراً ایک ساتھ 3 کرنے سے جہاں منع کیا گیا تھا وہ ایک کے بعد ایک کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اس کے بعد دوسری کی کا استعمال کیا جائے تو اس رجوع کے سلسلے میں آدمی ایک دوسرے سے نبھاؤ نہیں کر سکتا تو پھر اس کی کا استعمال وہ کر سکتا ہے۔ جب یہ بھی کی کا استعمال کیا جائے تو اس صورت میں بھی جو مطلب جو ہے طریقہ مجھے اور آپ کو سنت رسول سے معلوم ہوتا ہے وہ طریقہ پہلی مطلب جو ہے طلاق کے بعد جو معاملہ تھا، یعنی عورت مطلب جو ہے اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جائے گی بلکہ شوہر کے گھر میں ہی رہے گی
بناؤ سنگار کے ساتھ ہی رہے گی، 3 مطلب جو ہے ایام آنے تک مطلب جو ہے اس کی مطلب جو ہے عدت برقرار رہے گی، اس میں رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر مطلب جو ہے اس کی یہی تفصیلات جو یہاں پہ دی گئی ہیں پہلی مطلب طلاق کے مد میں، وہی سیم طریقہ وہی ریپیٹیشن کے ساتھ یہ دوسری طلاق بھی مطلب جو ہے باقاعدہ بالکل اسی طرح سے ہونی چاہیے۔ اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 299 میں اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر یا تو بھلے طریقے سے عورت کو روک لے یا خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دیا جائے، یعنی واضح طور پہ مطلب جو ہے فرما دیا گیا کہ تمہارے لیے طلاق مطلب جو ہے 3 ٹائم کا جہاں پہ ہے وہاں کہا گیا 2 ٹائم۔ اب یہ 2 ٹائم والا طلاق کا جو معاملہ مطلب جو ہے کیا مطلب کہا جا رہا ہے، اس کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ اس میں پہلی طلاق کے بعد مطلب جو ہے آدمی اگر ان ایام میں وہ رجوع ہو جاتا ہے تو اس رجوع کے ساتھ ہی مطلب جو ہے وہ معاملہ طے ہو جائے گا، مگر دوسری طرح طلاق یعنی دوسری کی استعمال ہونے کے بعد آدمی فوراً رجوع حاصل نہیں کر سکتا، اس کے لیے باقاعدہ طور پر مطلب جو ہے گواہوں کے ساتھ اسے پھر سے مطلب جو ہے عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا اور مہر دینی ہوگی، اور اسی کے بعد ہی مطلب جو ہے اس رشتہ بندھن کو کنٹینیو کیا جائے گا، کیونکہ مطلب جو ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آدمی مطلب جو ہے اسی طرح ایک کے بعد ایک کی مطلب استعمال کرتا جائے اور عورت کو ہراساں کیا جائے، عورت کو پریشان کیا جائے۔ اس طرح کی اجازت اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نہیں دیتا ہے۔ یہاں پہ دوسری کی کے سلسلے میں واضح طور پہ فرمایا گیا کہ تمہارے لیے یہی حکم ہے کہ تم اگر کسی عورت کو مطلب نہیں چاہتے کہ وہ تمہارے ساتھ رہے کیونکہ تم پسند نہیں کرتے ہو، نبھاؤ نہیں کر پاتے ہو، تو بھلے طریقے سے اسے رخصت کر دو۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کے بعد ایک مطلب دیتے جا رہے ہیں، ستاتے جا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، یہ طریقہ مطلب جو ہے سنت رسول اور اللہ رب العالمین کے احکامات کی مد میں نہیں آتا، اس کے سلسلے میں پکڑ ہوگی۔ اور ایسا طریقہ جو اپناتا ہے، جو غلط طریقے ہیں جو اپناتے ہیں، اسی کے نتیجے میں جو باطل پرست مطلب جو ہے قوتیں ہیں وہ اس کا استعمال کرتے ہیں، اسی کے نتیجے میں مسلمانوں پر مطلب جو ہے وار کرتے ہیں، انہیں مطلب جو ہے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، مذاہب پر مطلب جو ہے انگلیاں اٹھاتے ہیں، مختلف طریقے مطلب کے ذریعے سے مطلب جو ہے اسلام پر کیچڑ اچھالی جاتی ہے۔ اس کے ذمہ دار ہم ہیں کیونکہ ہم نے طریقے کو نہیں سنا، اسے نہیں اپنایا، اسے نہیں مطلب غور و فکر کیا، اسی کے سلسلے میں نہیں سوچ بچار کی، اسی کے نتیجے میں یہ مرحلوں سے مطلب جو ہے ہم غلط مطلب طریقے عوام الناس کو دیتے رہتے ہیں، جبکہ واضح طور پر ہمیں معلومات ہونی چاہیے کہ طلاق کا طریقہ اس طرح کا ہے، اس طرح کا اختیار کرنے ہی کے نتیجے میں وہ سنت طلاق ہوگی، اور اسی کے طریقے کے مطابق ہی وہ ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں، اور یہی طریقے کی تائید کرنے کی مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت رسول تاکید کرتا ہے۔ اب ہم مطلب جو ہے یہاں پر ٹھہر کر دیکھتے ہیں کہ عدت مطلب جو ہے جو ہمیں دی گئی ہے، یہ عدت کیا ہے؟ عدت یہ ہے نمبر 1 چیز وہ ایام ماہواری مطلب 3 مطلب پیریڈ یا قمری مہینوں کے اعتبار سے 3 مدت آنے کو اسے عدت کہا جاتا ہے، جو اس آیت میں بڑی تفصیلات کے ساتھ دی گئی ہیں۔ اس میں مطلب جو ہے جو تفصیلات آئی ہیں کہ عورت مطلب جو ہے اس صورت میں وہ مطلب جو ہے مرد ہی کے گھر میں رہے گی، وہاں سے بھاگ کر نہیں آئے گی۔ پہلی چیز بتائی گئی وہ اس عدت کے سلسلے میں کہ مرد مطلب جو ہے جو اس آگے کی آیت میں بڑی تفصیلات کے ساتھ آ رہا ہے، اسی آیت میں آگے والی شق میں جو آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عدت کے زمانے میں ٹھیک ٹھیک شمار کرو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، اور زمانہ عدت میں تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں۔ اس کی مطلب جو ہے تفصیلات یہاں پہ مجھے اور آپ کو ملتی ہیں۔ پہلی چیز اس میں کہی گئی کہ عدت کا ٹھیک ٹھیک شمار ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ بغیر سوچے سمجھے مطلب جو ہے طلاق جب چاہے تب ہم دے رہے ہیں، یعنی ایام ماہواری کے درمیان میں دے رہے ہیں، کاؤنٹنگ برابر نہیں کر رہے ہیں، تو پھر یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ نمبر 2 ہم مطلب طلاق دے دیے، لوگ بھول ہی جاتے ہیں، جب مطلب جو ہے طلاق کے مقدمات مطلب پیش کیے جاتے ہیں وہاں یہ چیز بھی مطلب دیکھی جاتی ہے کہ کب دیے تھے طلاق، نہیں معلوم، میرے خیال میں وہ 15 دن ہو گئے ہوں گے، نہیں وہ 1 مہینہ ہو گیا ہوگا، نہیں وہ دن نہیں معلوم۔ ایسا مطلب جو ہے نہیں ہے، بلکہ آیت مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ یہ مطلب جو ہے خطرناک کی ہے جس کا استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ مطلب جو ہے استعمال کر دی گئی ہے تو باقاعدہ طور پر اس کا شمار ہونا چاہیے، کب کتنا کیا مطلب دی گئی ہے اس حساب سے مطلب جو ہے فیصلے کے طور پر مطلب جو ہے لے آئے، تبھی کہیں جا کے جس طرح ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، صحیح معلومات مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر بخار کتنے دن سے آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے، کیا ہوا تھا،
اس کی تفصیلات جب تک ڈاکٹر کو نہیں بتائی جاتی، چھپائی جاتی ہے، تو ڈاکٹر صحیح مطلب جو ہے اس کی علاج نہیں کر پاتا۔ اسی طرح مطلب جو ہے ائمہ کرام کے پاس جہاں ہم فتاوے کے طور پر جاتے ہیں اور طلاق کا مطلب جو ہے مقدمہ پیش کرتے ہیں، وہاں پہ صحیح معلومات مطلب جو ہے کاؤنٹنگ کے ساتھ پیش کرنا شرط اول ہے، اس کا شمار مطلب جو ہے لازماً طور پہ کرنی چاہیے۔ دوسرا مطلب جو ہے جو حکم مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے اصول دیا گیا وہ یہ ہے کہ آدمی مطلب جو ہے ہمیشہ جلد بازی استعمال نہ کرے کہ میں طلاق دے دیا، اس وجہ سے عورت کو بوریا بستر اٹھا کر اسے گھر سے باہر پھینک دو، کہو کہ تم یہاں پہ چلی جاؤ، بھائی جاؤ اماں کے گھر چلے جاؤ کیونکہ مطلب جو ہے میں نے تمہیں طلاق دے دی۔ نہیں، کی کا جو استعمال کیا گیا ہے نمبر 1 کی، نمبر 2 کی، اس درمیان میں لازمی طور پر عورت کو مطلب جو ہے جو اس آیت میں حکم دیا گیا، نہ تم انہیں گھر سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں۔ پہلا حکم آیا کہ تم انہیں نکال نہیں سکتے کیونکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ تمہارے ہی گھر میں رہے گی، تمہارے سامنے ہی رہے گی اور تمہیں ہی مطلب نان نفقے کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، تمہیں ہی نبھانا ہوگا۔ یہ مطلب جو ہے پہلا اصول اللہ رب العالمین نے واضح کیا۔ نمبر دوسرا اصول مطلب جو ہے عورتوں کے سلسلے میں کہا گیا وہ یہ ہے کہ وہ نہ خود مطلب جو ہے نکلے، یعنی مطلب کہا گیا کہ وہ ناسمجھی نہ اختیار کریں کہ ناسمجھی کی بنا پر مطلب جو ہے میکے کو مطلب جو ہے غصہ اور انا کے چکر میں کہ انہوں نے میری عزت نہیں کی، فلاں نہیں کی، بہت غصہ آ گیا، ناسمجھی مطلب جو ہے عقل استعمال نہیں کی اور فوراً مطلب جو ہے گھر چھوڑ کر اپنے گھر میں آ بیٹھی۔ کہا گیا کہ یہ صورت بھی مطلب جو ہے رجوع کے امکانات کو منقطع کر دیتی ہے، اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ عورتیں خود بھی نہیں نکلے۔ تیسرا مطلب اصول یہ بھی بتایا گیا کہ گھر کے جو ماں باپ ہوتے ہیں، بھائی بہن ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ایسی صورت میں بڑے جوش مطلب دکھانے والے مطلب جو ہے لوگ ہوتے ہیں کہ انہوں نے تمہیں ڈال دیا باہر، انہوں نے تمہیں مطلب طلاق دے دی ہے، چلو کیا ہم نہیں ہیں؟ بھائی مطلب جو ہے پکار کے کہتا ہے میں ہوں تمہیں پالنے والا، باپ کہتا ہے میں ہوں تمہیں پالنے والا، اور پھر مطلب جو ہے ماں مطلب جو ہے ایموشنل انداز میں مطلب باہر آتی ہے کہ آ بیٹی میرا گھر کیا نہیں ہے کہ مطلب تو مطلب باہر مطلب جو ہے دھتکاری بھی حالت میں پڑی رہے، وہاں نہیں رہے، میرے گھر میں آ۔ اصول نمبر 3 بتایا گیا، پہلا کہا گیا کہ مرد نہ نکالے، دوسرا کہا گیا کہ عورت ناسمجھی کے ساتھ گھر سے نہ نکلے، پہلی اور دوسری طلاق میں کبھی مطلب نہیں نکلنا چاہیے۔ نمبر 3 مطلب جو ہے اصول کے ساتھ بتایا گیا گھر کے رشتہ دار، بھائی بہن، ماں باپ جو اصول ہے اس کو قائم رکھے، کیونکہ اس رشتے کو توڑنا اتنا مطلب جو ہے آسان نہ سمجھے، بلکہ اسے اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ یہی ہے کہ وہ مطلب جو ہے ان کو گھسیٹ کر اپنے میکے نہیں لا کے بٹھائیں گے، اپنے گھروں میں مطلب جو ہے لے آ کر جو رجوع مطلب جو ہے رابطہ ہے اس کو منقطع نہیں کریں گے، امکانات کو ختم نہیں کریں گے، تم مطلب جو ہے یہ اصول نمبر 3 واضح طور پہ بتایا گیا ہے۔ پھر تیسرا مطلب جو ہے یہ بتایا گیا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مطلب جو ہے مرد طلاق دے دیتا ہے اس پر مطلب جو ہے جب غصہ سر پہ چڑھ جاتا ہے تو وہ آدمی کو اس عورت پہ خرچ کرنا ناگوار سا محسوس ہوتا ہے، اسے کوئی چیز مطلب جو ہے بہم پہنچانا، کیونکہ غصے کی کیفیت میں آدمی ہمیشہ مطلب جو ہے شیطانیت اختیار کرتا ہے۔ کہا گیا کہ یہ مطلب فطری چیز ہے، مگر مطلب جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے، دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، لو اللہ کے لیے، دو اللہ کے لیے، یہی کامل ایمان ہے۔ اس کو مطلب جو ہے ہمارے دماغوں میں چسپاں ہم رکھنا چاہیے، زندگی کا ہر مرحلہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین کے حکم میں آتا ہے اور یہ صرف اللہ کے مقصدیت کو پورا کرنے کے لیے یہ چیزیں عطا کی گئی ہیں، نہ کہ عیش و آرام اور مطلب جو ہے آسائش بھری زندگی گزارنے کے لیے، بلکہ جو کچھ مطلب میسر کیا گیا ہے وہ آسمان پہ جنت میں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے عطا کرنا ہے۔ یہ مطلب وضاحت کے ساتھ دماغوں میں بات کو بٹھا لینا چاہیے، تبھی آدمی مطلب جو ہے صحیح فیصلہ کرنے کی قوت اپنے اندر رکھ سکتا ہے۔ تو اس میں مطلب تیسرا مطلب جو ہے جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ نان نفقہ مطلب جو ہے اٹھانے کی ذمہ داری مرد پر ہے، وہ اس عدت کے درمیان میں برابر نان نفقے کی ذمہ داری اٹھائے گا اور بیوی وہاں پہ رہے گی، اور بیوی کو مطلب جو ہے خرچ کرنا، اس کی مطلب جو ہے آرامتی کا خیال رکھنا، اس کی ضرورتوں کا پورا خیال رکھنا، یہ مطلب مرد پر واجب ہے، وہ مطلب جو ہے لازماً یہ مطلب جو ہے اس کے اوپر فرائض میں سے ہے، وہ اس طریقوں کو اپنائے گا۔ نمبر 4 مطلب جو ہے اصول یہ بھی بتایا گیا وہ یہ ہے کہ عورت مطلب جو ہے جو وہاں پہ رہ رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ غصے میں بے قابو ہو گئی ہے، اس وجہ سے اجاڑ سی رہتی ہے، گھر کو اجاڑ رکھتی ہے اور اپنے بچوں کو مارتے پیٹتے ہوئے رہتی ہے، چڑچڑی سی رہتی ہے۔ کہا گیا کہ یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جہاں کی کا استعمال کیا گیا ہے وہاں کچھ اصول ضوابط بھی بتائے گئے ہیں۔ مرد کو ایک حکم دیا گیا، عورت کو دوسرا حکم دیا گیا، اور وہ عورت کا حکم یہ ہے کہ تم باقاعدہ طور پر بناؤ سنگار کے ساتھ گھر میں رہو گی، تم وہاں پہ
کرتے رہو گی تو اس مرد کو مائل کرنے کی حتی الامکان کوشش تمہارے اندر ہونی چاہیے. یہ طریقہ مطلب سنت رسول کا حکم ہے, اس کی اتباع تمہارے لیے شرط اول ہے. اسی کی طرف ہمیں اشارہ کیا گیا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ مطلب جو ہے خواتین کے تعلق سے یہ مطلب جو ہے کہتے ہیں اپنے اقوال میں, کہتے ہیں کہ طلاق کے بعد عورت کا مزاج درشتی پر نہ یعنی غصے پر نہ آ جائے, سختی پر نہ آئے, بلکہ عورت عدت کے زمانے میں شوہر اور اس کے خاندان والوں سے جھگڑنا اور بد زبانی کرنا بند کر دے. یعنی انہوں نے واضح فرما دیا کہ یہ حالات نازک مطلب مرحلوں میں داخل ہو گئے ہیں, تو ایسی صورت میں عورت کو حکم دیا گیا کہ تم مطلب جو ہے اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرو گی. پٹر پٹر کے ذریعے سے تم مطلب جو ہے جھگڑا کرنا شروع کر دو, اور میرا یہ حق ہے, میرا وہ حق ہے, مجھے یہ چاہیے. اور اس میں انوالو مطلب جو ہے اہم ترین مطلب جو ہے جو لوگ ہوتے ہیں وہ خاندان میں کے والے لوگ ہیں جو انٹرفیئر کرتے ہیں, اور اس کے ذریعے سے انہیں مطلب اکساتے ہیں, انہیں مطلب جو ہے غصہ دلاتے ہیں, انہیں آر دلاتے ہیں, اور پھر مطلب جو ہے عورت مطلب جو ہے بد زبانی کرتی ہے. کہا گیا کہ طلاق کی نوبت وہاں اس لیے پہنچی کہ مطلب جو ہے کیا تھی, سختی تھی, اس وجہ سے پہنچی ہے. اب اس درمیان میں تمہیں نرم ہو جانا چاہیے, عاجز ہو جانا چاہیے, بناؤ سنگار کے ساتھ رہنا چاہیے, کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے, اسی کی اتباع ہمیں کرنی ہے. اگر یہ اتباع نہیں کرتے تو اس سلسلے میں پکڑ لازماً ہوگی. نمبر 2 مطلب جو ہے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عورت کو مطلب جو ہے نشوز کی بنا پر طلاق دی گئی ہے, اور عدت کے زمانے میں وہ شوہر کے مقابلے میں سرکشی کرنے سے باز آئے. یہاں پہ مطلب واضح طور پہ فرمایا کہ آدمی کے وہ عورت کے سلسلے میں کہ وہ جو طلاق ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے. عورت کی مطلب جو ہے ناچاقیاں ہوتی ہیں, عورت کی بد زبانی ہوتی ہے, عورت کی مطلب جو ہے کچھ گستاخیاں ہوتی ہیں, عورت کی کچھ سرکشیاں ہوتی ہیں, جو مطلب جو ہے ایام میں کوئی مختلف ایام میں وہ مطلب جو ہے سرزد ہو جاتی ہیں. اسی صورت میں مرد مطلب جو ہے یہ کی کا استعمال کرتا ہے. ایسی صورت میں حکمتانہ طریقہ عورت کا یہ بنتا ہے کہ گھر کو بنانے والی عورت ہوتی ہے, گھر کو سنوارنے والی عورت ہوتی ہے, اس کو مطلب جو ہے سجا کر رکھنے والی عورت ہوتی ہے, اس کی حکمت اور اس کے لیے مطلب جو ہے بہترین پہلو مطلب جو ہے ہمیں یہ بات قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ عورت کی اسی مطلب جو ہے سرکشی کی بنا پر اس مرحلے تک وہ پہنچی ہے, تو اس ایام عدت کے زمانے میں وہ شوہر سے سرکشی نہ کرے بلکہ عجز و عاجزی کے ساتھ رہے, وہ جھک کر رہے, اور مطلب جو ہے اسے مطلب جو ہے اپنے آپ کو نرماہٹ کے ساتھ اس مرحلے کو طے کرنے کی کوشش کرے. غصے میں, انا میں, اور مطلب جو ہے تیش میں آ کر درشتی استعمال کرتے ہوئے, سختی استعمال کرتے ہوئے اس کھیل کو اگر مطلب جو ہے اگر صحیح کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ مطلب جو ہے ٹوٹ جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے, جدائی ہو جاتی ہے, اور مطلب جو ہے حالات مطلب جو ہے سازگار نہیں رہ پاتے. اس وجہ سے جو مطلب جو ہے طریقہ سنت مجھے اور آپ کو عورتوں کو بتایا گیا کہ وہ اس طرح کا مطلب جو ہے سرکشی ایام عدت میں نہ کرے. یہ بھی حکم ایام عدت کے سلسلے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ طلاق اور رجوع دونوں مرحلوں میں گواہ بنانا ضروری ہے. یعنی اس میں کہا گیا کہ مرد مطلب جو ہے اگر اس درمیان میں کی کا استعمال کیا ہے نمبر 1, نمبر 2, تو اس صورت میں مطلب لازماً چاہیے کہ وہ مطلب جو ہے رجوع ہونے سے پہلے, طلاق دینے سے پہلے لازماً طور پر مطلب جو ہے کیا کرنا چاہیے, باقاعدہ طور پر گواہ رکھنا چاہیے, اور ان گواہوں کے درمیان میں مطلب جو ہے ان الفاظ کا استعمال اسے لازماً کرنا چاہیے. سورہ طلاق آیت نمبر 2 میں مطلب جو ہے اسی کی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ 2 ایسے مطلب جو ہے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو ہم نے تم سے صاحب عدل ہوں. یعنی اس میں واضح طور پہ مطلب جو ہے جو وضاحت آگے مطلب جو ہے آیت نمبر 2 میں مطلب جو ہے جو کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ ان ایام میں مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر آدمیوں کو گواہ رکھنا چاہیے. تو یہ گواہ کون ہے, یہ گواہ باقاعدہ طور پر سمجھدار آدمیوں کو گواہ میں رکھنا چاہیے. اس میں ایک واقعے کی شکل میں آتا ہے کہ ایک شخص کے سلسلے میں آتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی, اور نمبر 2 مطلب جو ہے رجوع کر لیا, نمبر 3 مطلب جو ہے اس نے مطلب جو ہے جو رجوع کر لیا تھا نہ اس میں گواہ بنایا اور نہ ہی طلاق میں گواہ بنایا. اور جب یہ کیس مطلب جو ہے آگے بڑھا تو انہوں نے حضرت عمران بن حسین مطلب جو ہے کے پاس مطلب جو ہے پہنچے, اور انہوں نے ان سے فتاویٰ پوچھا کہ ہم نے ایسا کیا ہے تو یہ سلسلے میں کیا ہے. تو انہوں نے جو فتویٰ دیا وہ ہمارے سامنے ہے, وہ یہ ہے کہ تم نے طلاق میں بھی مطلب جو ہے سنت کی خلاف ورزی کی ہے, اور رجوع میں بھی سنت کی خلاف ورزی کی ہے. تو رجوع میں بھی گواہ ہونا چاہیے اور طلاق میں بھی گواہ ہونا چاہیے. اگر تم آئندہ کوئی کام کرو تو پھر اس طرح کی حرکت نہ کرنا, یہ انہوں نے نصیحت فرمائی تھی. تو اس سے یہ بات ہمارے سامنے مطلب واضح ہو گئی کہ مرد کو جب وہ طلاق کی کا استعمال کرے تو گواہ لازماً ہونا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا گواہ کے بغیر جو طلاقیں مطلب جو ہے دی جاتی ہیں تو کیا وہ طلاقیں نہیں ہوتی, کیا اس کا
شرط ہے کہ یہ گواہ ہوں گے تو ہی مطلب جو ہے طلاق ہوگی، اس پر سوال اٹھ سکتا ہے۔ اس کے لیے ائمہ کرام نے، فقہاء کرام نے ہمارے سامنے بڑی تفصیلات کے ساتھ باتیں رکھی ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، کہ گواہ رکھنا فرض نہیں ہے اور ضروری نہیں ہے اور واجب نہیں ہے۔ یہ صرف اس لیے مطلب جو ہے رکھنے کی تاکید ائمہ کرام دیتے ہیں کہ فریقین مطلب جو ہے آپس میں مطلب جو ہے وہ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اس کی کا استعمال کرتے ہیں، اور جب معاملہ مطلب جو ہے کورٹ میں، عدالت میں یا پھر مطلب جو ہے جو قاضی کے پاس مطلب پیش کیا جاتا ہے، اس وقت کوئی ایک فریق مطلب جو ہے مکر جاتا ہے کہ میں نے ایسا کیا ہی نہیں تھا۔ جب ایسا کیا جائے تو پھر مطلب جو ہے قاضی کے لیے مشکل مرحلہ آئے گا کہ وہ فیصلہ کرنے میں مطلب جو ہے پرابلم ہو جاتا ہے اور وہ مطلب جو ہے فیصلہ نہیں کر پاتا۔ اسی وجہ سے گواہ رکھنے کی تاکید مطلب جو ہے ان نزاعات یعنی ان جھگڑوں کا مطلب جو ہے سدباب کرنے کے لیے یہ ہدایت کی گئی ہے، ورنہ گواہ کے بغیر بھی اگر کوئی طلاق دے دی جاتی ہے یا پھر مطلب جو ہے رجوع کر لیا جاتا ہے تو وہ مطلب جو ہے رجوع ہو جاتا ہے، مطلب طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ مگر مطلب جو ہے ان نزاع کو مطلب جو ہے ختم کرنے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے یہ چیزیں مطلب جو ہے رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ایک واقعے کی شکل میں بولتے ہوئے چلوں، اسی معاشرے میں میری اپنی یہ دوست کا مطلب جو ہے قصہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں مطلب جو ہے اسی طرح مطلب جو ہے شوہر نے مطلب جو ہے طلاق دے دی، اور وہ مطلب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں بہت غصے میں تھا، اس وجہ سے میں نے دے دیا۔ میرا دماغ مطلب جو ہے کیا تھا، میرا دماغ مطلب اس وقت نہیں چل رہا تھا، مجھے بہت غصہ آیا تھا، اس وجہ سے میں نے وہ کی استعمال کر لی ہے۔ یعنی دونوں کی کا استعمال انہوں نے کر لیا تھا۔ اس کے بعد مطلب جو ہے قاضی کے پاس وہ گئے اور قاضی کے پاس جا کر مقدمہ پیش کر دیا گیا، کیونکہ شوہر صاحب بہت زیادہ مطلب جو ہے کیا تھے، انہوں نے مطلب جو ہے شرمندگی مطلب جو ہے اختیار کر لی تھی، معاشرے میں سب لوگوں کو معلوم ہو رہا تھا، دوست و احباب میں معلوم ہو رہا تھا، اس وجہ سے پریشان حال تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے مطلب جو ہے اس پر پردہ ڈالنے کے لیے باقاعدہ طور پر انہوں نے مطلب جو ہے یہ مطلب جو ہے طریقہ اپنا لیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو دیا ہی نہیں ہے، میں نے کہا ہی نہیں ہے۔ یہ عورت کیا سمجھتی ہے نہیں معلوم، انہوں نے مطلب جو ہے اپنے آپ سے مطلب جو ہے سوچ لیا ہے، اسی وجہ سے کیونکہ وہ الگ ہونا چاہ رہی ہیں، اس وجہ سے انہوں نے ایسے کر لیا ہے۔ تو اس صورت میں بڑا مطلب جو ہے کشیدہ پیش تھا یہ واقعہ تھا، اور بہت زیادہ مطلب جو ہے مراحل کے بعد بڑی مطلب اس کی بہت تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، مگر وہ ہوا یہ تھا کہ اسی مرحلے میں بہت زیادہ مطلب کشیدگی آ گئی تھی اور مرحلہ بڑی سخت مطلب اس میں گیا تھا، کیونکہ وہ مطلب جو ہے کیا ہو گئے تھے، وہ مکر گئے تھے کہ ہم نے تو طلاق دی نہیں، جبکہ حقیقتاً انہوں نے طلاق دی تھی، اس کا مطلب اظہار انہوں نے کیا تھا۔ تو یہ مطلب مراحل اس طرح آتے ہیں، تو اس کے لیے گواہ رکھنے کی تاکید ہمارے سامنے آئی ہے، قرآن کے روح سے مطلب جو ہے واضح طور پہ آیا کہ گواہوں کو رکھو تاکہ تمہارے درمیان مطلب جو ہے کیا وہ مطلب جو ہے مراحل ایسے سخت مراحل میں داخل نہ ہو، اور آدمی اگر مکر جائے تو پھر وہ غلط مطلب اس کے ساتھ مطلب تعلق قائم ہوگا، غلط اس کے ساتھ ظلم ستم ہو، زیادتی ہوگی، اور اللہ رب العالمین ایسی چیزوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی کلاس مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے کی نمبر 1 کی نمبر 2 کا استعمال کا صحیح طریقہ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو صحیح رخ کے ساتھ، شعوری احساسات کے ساتھ ان کی کا استعمال کرنے کی صحیح مطلب جو ہے طریقہ کار کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم مطلب جو ہے ازواج کو ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ مطلب جو ہے باندھے رکھے، ہمارے سروں پر ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ سایہ فگن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بندھن کو اللہ رب العالمین مضبوطی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔